الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے. علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اب تو دنیا کے ہر ملک میں ہر روز اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام بھی کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے سیدنا بلال کو اذان سکھائی ہے تو اس میں زیادہ دفعہ اللہ اکبر ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے، جب نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام رکوع جاتے تو اللہ اکبر کہتے تھے، جب سجدے کے لیے جھکتے تو پھر بھی اللہ اکبر کہتے تھے۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اگر کہیں سفر پہ ہوتے تو اوپر چڑھنا ہوتا پہاڑی راستے پہ، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں ساتھ آپ اوپر چڑھتے جاتے اور ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے کہ اوپر چڑھنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، بڑی اللہ کی ذات ہی ہے۔ اللہ رب العزت بہت بڑی ذات ہے، ہم تو اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی بڑی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اذن لی ان احدثکم ان ملک من حملۃ العرش، آج اللہ رب العزت نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان میں سے ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے۔ ما بین فروع اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام او کما قال، آپ فرماتے ہیں ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے کندھے سے لے کر کانوں کی لو تک اتنا فاصلہ ہے کہ اگر کوئی تیز دوڑنے والا گھوڑا تیز دوڑے تو 700 سال کے بعد وہ کندھے سے کانوں کی لو تک پہنچے گا۔ یہ فرشتہ اتنا بڑا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑی ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ آپ دیکھیں زمین کتنی بڑی ہے، لیکن آج کے سائنسدان بھی مانے ہیں کہ سورج ہماری ساری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، اور آپ جانتے ہیں جتنی چیز دور ہوتی ہے اتنی کم نظر آتی ہے۔ تو سورج کتنا سا نظر آتا ہے آسمان کے مقابلے میں، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا، آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی ہے۔ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، جعل السماوات السبع علی اصبع، اللہ رب العزت ان 7 آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پہ کھڑا کر دے گا۔ وجعل الارضین علی اصبع، اور 7 زمینیں اللہ رب العزت اپنی دوسری انگلی پہ کھڑا کرے گا۔ وجعل الخلائق علی اصبع، اور اللہ کی ساری مخلوقات جتنی بھی ہیں
اللہ تمام مخلوقات کو اپنی ایک انگلی پہ کھڑا کرے گا، یحزہن، پھر اللہ سبحانہ و تعالی حرکت دے گا، حرکت دیتے ہوئے اللہ رب العزت پوچھے گا انا المالک، آج میں بادشاہ ہوں، انا المالک، میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں گئے زمین کے سردار، کدھر ہے؟ بول کے بتاؤ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سناٹا چھایا ہوگا، کسی کو جرت نہیں ہوگی اللہ کی عدالت میں بول ہی جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج ساری بادشاہی اللہ رب العزت کی ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی ذات ہے، آسمان اتنا بڑا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ہوگی۔ آپ غور فرمائیں، اللہ رب العزت کی جو کرسی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں موضع القدمین، یہ کرسی ہمارے رب کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، ہمارے رب کے قدم پاک رکھنے کی جگہ ہے کرسی، اور وہ کرسی اتنی بڑی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ ایک کرسی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ہوگی، بہت بڑی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کسی فرشتے کو، سورج کو، چاند کو، بڑے سے بڑے کسی ستارے کو جرت نہیں ہے کہ اس بڑی ذات کی نافرمانی کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کل کے درس میں یہی عرض کیا تھا کہ صحابہ اکرام ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ آج کے درس میں عرض کرنا ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جن سے اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات بہت ہیں، فرشتے بہت ہیں، ان گنت ہیں، اتنی فرشتوں کی تعداد ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب معراج کی رات میں گیا، 7 آسمانوں کی میں نے سیر کی، کسی آسمان پہ مجھے 4 انگلیوں کے برابر بھی خالی جگہ نہیں نظر آئی، 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ 7ویں آسمان کے اوپر میں نے ایک بیت المعمور دیکھا، فرشتے اس گھر کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا وہ تمہارا بیت اللہ ہے، یہ ہم فرشتوں کا بیت المعمور ہے۔ آقا ہر روز 70,000 فرشتے طواف کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ جو طواف کر جائے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، اتنی فرشتوں کی تعداد ہے۔ لیکن فرشتوں سے بھی سب سے زیادہ میرے اللہ کو محبت ہے، پیار ہے، کس سے؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ بات تو فرشتے بھی جانتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، او کائنات کے لوگوں، یہ آسمان کے سارے فرشتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے آخری محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ کیوں درود پڑھتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس سے؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج ایک آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے، لم ينزل الارض قط، آج تک اس نے زمین کو نہیں دیکھا، پہلی دفعہ اس نے زمین کو دیکھا ہے۔ آج بھی اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے، اے اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے۔ ہزاروں سال گزر گئے، اس نے آج تک اجازت نہیں مانگی، آج کیوں اجازت مانگ رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ مجھے اجازت دے زمین پہ جانے کی، کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا اللہ میں تیرے محبوب پیغمبر کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے جانتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اس ہستی سے۔ معراج کی رات جبریل امین براق لے کے آئے، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہی میں قریب گیا براق ایک دم بدکنے لگا، جبریل امین پکار اٹھے، کہا براق ٹھہر جا، تم نہیں جانتے ما راکبکا احد اکرم عند اللہ، تم نہیں جانتے آج جو تجھ پہ سوار ہونے والا ہے اس سے زیادہ عزت والا تو اللہ کے ہاں کوئی ہے ہی نہیں۔
آج تجھ پہ سوار وہ ہونے لگا ہے جس سے اللہ کو سب سے زیادہ پیار ہے۔ اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کر لو کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پیار ہے۔ جناب ابوبکر صدیق سے اللہ کو پیار ہے، جناب عمر فاروق سے اللہ کو پیار ہے، بڑا پیار ہے اللہ کو۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر تم عجیب انسان ہو، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے عمر اگر شیطان تجھے کسی راستے میں دیکھ لے تو وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اے عمر تم کیسے انسان ہو؟ اے میرے ساتھیو لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اگر اللہ نے میرے بعد کسی کو نبی بنانا ہوتا تو میرے اللہ نے عمر کو پیغمبر بنا لینا تھا۔ آقا کیوں؟ کہا عمر مجھے رات کو مشورہ دیتا ہے آقا ایسے ہونا چاہیے، میں نہیں مانتا، لیکن اس کے مشورے کے مطابق اللہ رات کو قرآن نازل کر دیتا ہے۔ عمر سے اللہ کو بڑا پیار ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے پوچھا صحیح البخاری کھولیے، کہا میرا عمر کدھر ہے، عمر کو لایا جائے۔ صحابہ حیران ہیں، آج عمر کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عمر آئے، کہا آقا کیا بات ہے؟ کہا عمر رات کو اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی، جب میں جنت میں گھوم رہا تھا ایک سب سے عظیم الشان محل مجھے دکھائی دیا، میں قریب گیا، میں نے دیکھا اتنا خوبصورت محل، میں نے پوچھا اس انداز میں کہ یہ کس کا ہے؟ دل میں خیال تھا کہا جائے گا یہ آپ کا ہی محل ہے، لیکن جب میں نے پوچھا یہ کس کا ہے تو مجھے کہا گیا یہ عمر فاروق کا محل ہے۔ عمر سے اللہ کو بڑا پیار ہے، صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے اللہ کو بہت پیار ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جنتی دروازوں کا ذکر کر رہے تھے، یہ بھی دروازہ ہے، یہ بھی دروازہ ہے، یہ بھی دروازہ ہے، جناب صدیق اٹھے، عرض کرتے آقا ہل یدعا من تلک الابواب کلیہا، ہر ایک نے جانا تو ایک ہی دروازے سے ہے، کیا کوئی آپ کا خوش نصیب امتی ایسا بھی ہے جو جب جنت کے قریب پہنچے گا اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے؟ آقا فرماتے ہاں ارجو ان تکون منہم، ہاں ابو بکر تم انہی میں سے ہو، تم جب جنت کے قریب پہنچو گے تیرے استقبال کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ جناب ابوبکر صدیق سے اللہ کو پیار ہے، جناب عمر فاروق سے پیار ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ کو پیار اپنے محبوب پیغمبر سے ہے۔ آج یہ سبق یاد کر کے لے جاؤ، صحیح البخاری کھولو، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی، آپ نے مشورہ لیا یہ قافلہ ہے اس کا امیر بنانا ہے، کس کو بنائیں؟ جناب عمر فاروق کہتے ہیں اس کو بنا دیا جائے، جناب صدیق کہتے ہیں آقا اس کو بنا دیا جائے۔ جناب ابوبکر جناب عمر فاروق دونوں کی آپس کے اندر باتوں میں الجھنے لگے تو ان کی آوازیں اونچی ہو گئی، جو ہی اونچی ہوئی ہیں فوراً اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ او ایمان والو جب تمہارے درمیان میرا محبوب پیغمبر بیٹھا ہو تو اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو، آئندہ سے اگر کسی کی آواز میرے محبوب سے اونچی ہو گئی تو اللہ تمہارے زندگی کی ساری نیکیاں تباہ کر دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ صحیح البخاری کھولو، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ جناب ابوبکر صدیق جناب عمر فاروق کو کہا جا رہا ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جناب ابوبکر سے جناب عمر فاروق رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اللہ کو پیار ہے، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اپنے محبوب پیغمبر سے۔ اللہ کو آدم علیہ السلام سے پیار ہے، نوح علیہ السلام سے پیار ہے، ابراہیم علیہ السلام سے پیار ہے، داؤد پیغمبر سے، سلیمان علیہ السلام، سب سے اللہ کو پیار ہے، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ بس یہ سبق یاد کر جو، یہی ہماری گستاخی ہے۔
इसीलिए हमें गुस्ताख कहा जाता है। हम कहते हैं अल्लाह का सबसे ज्यादा प्यारा और महबूब हमारा महबूब पैगंबर है। अल्लाह को इतना प्यार किसी से नहीं जितना प्यार मेरे और आपके हबीब से है। नहीं यकीन आता, मेराज की हिस्ट्री पढ़ो, बैतुल मक़दस है, तमाम अंबिया जमे, हुक्म मिला है 2 रकअत जमात के साथ पढ़नी है। अब किसी के अंदर जुर्रत नहीं हो रही कि इमाम कौन बने, इंतजार हो रहा है इमाम का, इमामत कौन कराएगा। जिब्रील अमीन मेरे महबूब पैगंबर को लेकर पहुंचे। जो ही पहुंचे हैं मेरे महबूब पैगंबर के हाथ से पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। कहा जिस कौम में आप हो किसी पैगंबर की भी जुर्रत नहीं है कि वो मुसल्ला इमामत पे आ जाए, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार किससे है। बात यही खत्म करेंगे, इस बात को पक्का कर लो। 10 मिनट बाद आप बदल ना जाएं कहीं कि अल्लाह को तमाम अंबिया से औलिया से सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार मेरे महबूब पैगंबर से। नहीं यकीन आता, सुनो, मेरे और आपके महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, तमाम अंबिया जमा हैं, औलिया जमा हैं, वल मलकु सफ़न सफ़ा, फरिश्ते भी सफ़े बना के खड़े। आना सय्यिदु वलद आदम यौमल क़ियामा, उस दिन की सरदारी अल्लाह मुझे अता करेगा। क्यों अल्लाह सरदारी देगा? क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार किससे है। इस सबक को याद करो। आका फरमाते हैं लोग हाथ ऊपर करेंगे, सूरज को लगेगा। इतनी शिद्दत की गर्मी के आलम में लोग पानी की तलाश में निकलेंगे, दूर दूर छान मारेंगे, कहीं से पानी नहीं मिलेगा। दूर से लोग देखेंगे वो पानी है, करीब जाएंगे तो रेत के टीले होंगे, पानी नहीं होगा। हाँ, एक नहर होगी, तमाम अंबिया उधर से आके पानी पिएंगे, तमाम औलिया उधर से आके पानी पिएंगे। आका फरमाते हैं उस नहर का मालिक अल्लाह ने मुझे बना दिए। जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा पानी की तकसीम शुरू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह को तमाम अंबिया औलिया से सबसे ज्यादा प्यार किससे है। आका फरमाते हैं आना अव्वलु मैं युफ्तहु लहु बाबुल जन्ना, कल क़यामत का दिन होगा। ईमानदारों ने जो जन्नत में जाना है, अंबिया औलिया जन्नत में जाएंगे। आका फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत का इफ्तिताह मुझसे करवाना है। जब तक मैं दरवाजे के पास नहीं पहुंचूंगा जन्नत का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। क्यों नहीं खोला जाएगा? क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार अपने महबूब पैगंबर से है। आपकी अदाओं को जिंदा करो, इसीलिए तो कानून है इस शरीयत में, इसीलिए कानून है। सहीहुल बुखारी खोलो, सही मुस्लिम, मन आमिला अमलन, कहीं बदल ना जाना, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। आका फरमाते हैं जिसने भी कोई काम किया, काम करने वाला जो मर्जी हो, उसकी पगड़ी का रंग जैसा मर्जी हो, उसके खानदान जैसा मर्जी हो, उसके वो पार्टी जौन सी मर्जी हो, जिसने भी कोई काम किया, कोई काम, उस काम में मेहनत बड़ी है, वक़्त बड़ा लगा है, मुशक्क़त बड़ी उठाई है, दौलत बड़ी लगी है। आका फरमाते हैं लैसा अलैहि अमरुना, लेकिन अगर वो काम मेरे तरीके के मुताबिक ना हुआ फहुवा रद्दुन, तो अल्लाह उस काम को कबूल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बोलिए, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार अपने हबीब से है। अल्लाह ये देखता है कि काम करने वाला जो मर्जी है, इसके अमल में मेरे महबूब की अदा है। क्योंकि अल्लाह को प्यार तो अपने हबीब से है ना। अल्लाह सबसे पहले अपने महबूब को देखता है। अल्लाह नहीं देखता इसने मेहनत बड़ी की, मुशक्कत बड़ी की, इसने वक़्त बड़ा लगाया, नहीं। हमारी मेहनतों से अल्लाह को इतना प्यार नहीं, हमारी मुशक्कतों से अल्लाह को इतना प्यार नहीं जितना अल्लाह को अपने महबूब से प्यार है। सही मुस्लिम खोलिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज के लिए जा रहे हैं। रास्ते में आपने अजीब मंजर देखा, 2 सवारियां हैं, वो खाली चल रही हैं,
اور ان دو سواریوں کے درمیان دو نوجوان پیدل چل رہے ہیں، اور ان کے درمیان ایک بوڑھا بزرگ ہے، وہ ان نوجوانوں کے سہارے پیدل چل رہا ہے۔ اب سواری کی موجودگی میں مکہ سے مدینہ کی طرف حج یا عمرے کے لیے پیدل جانا سواری کی موجودگی میں ہمارے محبوب پیغمبر کے طریقے سے ثابت؟ یار من کو سمجھ ذرا، من کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کرنے والا جو مرضی ہے، کسی امام محدث کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں عمل کرنے والا، اگرچہ صحابی رسول کیوں نہ ہو۔ صحابہ سے اللہ کو پیار ہے، لیکن صحابہ سے بھی زیادہ اللہ کو کس سے پیار ہے؟ اللہ کو تو اپنے حبیب کی ادا چاہیے۔ یہ عمل کرنے والا کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ محبوب پیغمبر رک گئے، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو بتایا گیا، کہا یہ ہمارے والد محترم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ کہا پیدل کیوں چل رہے ہو سواریوں کی موجودگی میں؟ عرض کرتے آقا ان لہو نذر، ہمارے والد محترم نے نظر مانی ہے کہ میں حج کے لیے پیدل جاؤں گا۔ اب آپ غور کیجئے، عام مسجد کی طرف پیدل ایک قدم چل کے آئیں تو کتنا ثواب ہے؟ 10 نیکیاں۔ تو جو بیت اللہ کی طرف پیدل چل کے جائے اس کی نیکیاں کا عالم کیا ہوگا؟ سوچ بڑی اچھی ہے کہ نیکیاں بڑی اکٹھی کر لوں گا، لیکن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے شاباش نہیں دی کہ اچھا ہے بہت نیکی، تو نہیں، آپ فرماتے ہیں ارکب ایھا الشیخ، او بزرگوں سواری پہ سوار ہو جاؤ، ان اللہ لبریء عنک وعن نذرک، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے بیٹوں کو ایک قدم کے بدلے ایک بھی نیکی نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ نیت تو بڑی اچھی ہے جی، عمل کرنے چاہیے جیسے جس کو آتے ہیں۔ دیکھ صحابہ اکرام عمل کرنے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت محنت نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العزت کو ہماری محنتوں سے بھی زیادہ کس سے پیار ہے؟ کوئی ادھر سے ملتان پیدل جا رہا ہے، کوئی پاک پتن پیدل جا رہا ہے، کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی امام صاحب پیدل جا رہے، سواریوں کی موجودگی میں اگر یہ پیدل جانا میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے تو مبارک ہو، اگر سنت سے ثابت نہیں ہے مت اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالو۔ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی ادا کو دیکھتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک آدمی آیا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے باتیں کرنے لگا، عرض کرتا ہے اما عرفتنی یا رسول اللہ، آقا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا پہلی دفعہ ملاقات لگ رہی ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے آقا پچھلے سال جو فلاں قافلہ آیا تھا نا، اس قافلے میں جو ایسی ایسی باتیں کرنے والا تھا نا آنا، وہ میں تھا، وہی میں ہوں۔ آقا فرماتے ہیں بالکل، ملذی غیرک، لیکن وہ آپ تو نہیں، وہ تو موٹا تازہ تھا، اچھی بھلی جسامت والا تھا، آپ تو دبلے پتلے ہو گئے، آپ تو بڑے کمزور ہو گئے، وہ تو صحت مند تھا۔ عرض کرتا ہے آقا جب ہم آپ کے پاس تھے نا، آپ نے جہنم کا تذکرہ کیا، میں ڈر گیا تھا، پھر آپ نے فرمایا جو ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے اللہ کے لیے، اللہ اس سے جہنم کی آگ کو کئی سالوں کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ آقا میں ڈر گیا تھا، آج ایک پورا سال ہو گئے آقا، اس سال میں نے روزوں کا ایک بھی ناغہ نہیں کیا، ہر روز روزہ رکھا ہے۔ بتاؤ کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے۔ یہ محنت کرنے والا کون ہے؟ وہ صحابہ اکرام ہیں۔ صحابی کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مسلمہ بات ہے، لن تمسن النار من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں میرے محبوب پیغمبر کو دیکھ لیا ہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اللہ نے اس کے وجود کو جہنم کی آگ پہ ویسے ہی حرام کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا پیار ہے نا، لیکن اللہ کو اس سے بھی زیادہ پیار کس سے ہے؟ اپنے محبوب پیغمبر سے۔
اللہ ہماری محنتیں مشقتیں نہیں دیکھتا، اللہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی ادا ہے۔ عرض کرتا آقا لم افطر، میں نے سال میں ایک بھی روزے کا ناغہ نہیں کیا۔ آقا نے شاباش نہیں دیا، فرماتے ہیں لا صام من صام الابد، اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ محنت بڑی کی ہے، پورا سال لگایا ہے، لیکن پورا سال مسلسل روزے رکھنا ہمارے محبوب پیغمبر کی سنت سے ثابت نہیں۔ تو پھر بول کے بتاؤ نا، اللہ کو سب سے زیادہ پیار ہماری محنت سے نہیں، اللہ کو ہمارے محبوب پیغمبر سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ سال کے روزے ہیں، ایک بھی نیکی نہ مل سکی، دوسری طرف آؤ صحیح البخاری کھولیے، محبوب فرماتے ہیں سیام ثلاثت ایام سیام الدہر کلی، آقا فرماتے ہیں جو آدمی ہر مہینے صرف 3 روزے رکھ لے، اللہ رب العزت اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ او یار ادھر پورے سال کے روزے ہیں، ایک روزے کا بھی ثواب نہیں، ادھر مہینے کے 3 روزے ہیں، پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ فرق ملاحظہ کیجئے، اس عمل تھوڑا ہے لیکن اس عمل سے میرے محبوب پیغمبر کی ادا نظر آتی ہے، ادھر سے ادا نہیں نظر آتی۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پیار ہمارے حبیب سے ہے۔ صحیح البخاری سپریم کورٹ کھولیے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے گھر میں 3 صحابی آئے، آ کے پوچھتے ہیں ہمارے محبوب کا گزران کیسا ہے، آپ دن کیسا گزارتے ہیں، رات کیسے گزارتے ہیں؟ میری اور آپ کی امی جان نے بتایا آپ دن کو ایسے عبادت کرتے ہیں، رات کو ایسے۔ تینوں صحابہ کہتے ہیں کأنہم تقالوہا، بولو ہم تو پھر کچھ بھی نہیں کرتے، وہ اللہ کی محبوب ہستی ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، جن کے کھاتے میں گناہ ہے ہی نہیں، وہ عبادتوں میں اتنا محنت کرتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ادھر کھڑے کھڑے کہتے ہیں، ایک کہتا ہے اصوم الدہر کلہ، آئندہ سے کبھی بھی میں روزے کا ناغہ نہیں کروں گا، جتنی میری زندگی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال، ساری زندگی روزے کا ناغہ نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ دوسرا صحابی بولا، عرض کرتا ہے انی اقوم اللیل ابدا، میں ہر روز ساری رات قیام کیا کروں گا، عشاء سے لے کے فجر تک مصلی پہ رات گزاروں گا، بستر پہ کبھی بھی پوری زندگی کبھی بھی رات کو بستر پہ نہیں جاؤں گا۔ تیسرا کہتا ہے لا تزوج النساء، میں شادی نہیں کرواؤں گا، دن بھی اللہ کی عبادت میں، رات بھی اللہ کی عبادت میں۔ نیت کتنی اچھی ہے، اعمال کتنے عظیم عمل، کتنی محنتوں کا ارادہ کر رہے ہیں، کون؟ صحابہ کرام، عام لوگ نہیں۔ چلے گئے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے پوچھا، آپ کو بتایا گیا کہ آقا آپ کے 3 ساتھی آئے تھے، انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے باہر نکلے، سیدنا بلال کو کہا مدینے والوں کو آواز دو، تمام مدینے والے اکٹھے ہو چکے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ بیان کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ فرماتے ما بالو اقوام، اور تمہیں کیا ہو گئے، ابھی تک تو میں زندہ ہوں، میری زندگی میں تم سیدھے راستے سے ہٹنے لگے ہو، کیا ہوا ہے؟ میرے ساتھیوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، سنو، میں رات کو قیام کرتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اصوم و افطرو، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ سنو، یہ تو میرا طریقہ ہے، اس سے اگر میرا صحابی بھی کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کا میرے ساتھ تعلق ہی ختم ہو جائے گا، قیامت کے دن وہ امت محمدیہ میں سے نہیں اٹھے گا۔ کیوں نہیں اٹھے گا؟ انہوں نے نیت تو بہت اچھی کی ہے، بڑی محنت والے اعمال کرنے کے انہوں نے سوچا ہے، لیکن
پھر اسی پہ فیصلہ ہے کہ اللہ کو ہماری محنتوں سے پیار نہیں، سب سے پہلے اللہ کو اپنے محبوب پیغمبر سے پیار ہے۔ اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کیا میرے محبوب پیغمبر کی ادا ہے؟ اگر اس طرح اپنی مرضی کے کام ہیں، میں جس جیسے دل آئے ویسے کروں، فلاں جیسے دل آئے کرے، تو پھر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ پھر تو آپ کا مقصد ہی فوت ہو گیا نا۔ نہیں، اپنی زندگیوں کو ہمارے حبیب کی اداؤں پہ لگاؤ۔ صحیح البخاری کھولو، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں تشریف فرمائے، ایک صحابی آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آیا، سلام عرض کرتا ہے، بیٹھنے لگا، آپ فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ او اہل حدیث ہو، قرآن حدیث کو ماننے والے اہل سنت والجماعت کے لوگوں، یہ دین تمہیں کس نے دیے ہے کہ جیسے جس کا دل چاہتا ہے پڑھے؟ پڑھنے تو دو، آ تو گیا ہے نا، نہ پڑھنے والوں سے تو بہتر ہے۔ یہ سبق کس نے سکھایا ہے؟ کس دین سے یہ سبق حاصل کیے؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ کس حدیث میں، کس کتاب میں یہ حدیث نہیں ہے؟ آقا فرماتے جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی پلٹا، نماز پڑھتا ہے، پھر آیا، سلام عرض کرتا ہے، بیٹھنے لگا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں، 10-15 منٹ میں ادھر تشریف لانے والے ہیں، سارے ساتھی دل جمی کے ساتھ تشریف رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابی رسول دوبارہ پھر نماز پڑھ کے آیا ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کرتا ہے، آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا بیٹھنا نہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ وہ ہمارے سامنے پڑھ کے آ رہے ہیں، لیکن محبوب اس کو فرما رہے ہیں کہ تم دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ معنی یہ ہے جس عمل سے میرے محبوب پیغمبر کی ادا نظر نہ آئے وہ عمل ایسے ہی ہے، کرنا نہ کرنا برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ تیسری بار پھر پڑھ کے آیا، آپ نے پھر فرمایا جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آ کے محبوب کے پاس بیٹھ جاتا ہے، عرض کرتا ہے آقا اس سے خوبصورت نماز مجھے نہیں آتی، پھر مجھے سکھا دیجیے۔ آپ نے اس کو نماز سکھائی ہے، کہا یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق نماز پڑھے گا، یہ میرے طریقے کے مطابق ہے، یہ نماز اللہ قبول کرے گا۔ بھائی اللہ یہی نماز کیوں قبول کرے گا؟ سبق بھول گیا نا، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ اپنے محبوب پیغمبر سے۔ آج کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسے گمراہ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، کہتے ہیں جی کیا طریقے کی بات کرتے ہو، حدیث کے اندر تو محبوب کا سارا طریقہ ملتا ہی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی بڑی جرت ہے ایسی بات کرتے ہوئے۔ اچھا جن کی نماز تم لے کے نکلے ہو، وہ بھی تو اس دور کی نماز ہے، ہم سے لڑائی جھگڑا کرتے ہو کہ ان کی ملاقات صحابی سے ہوئی تھی تو ان کی نماز محفوظ رہ گئی، جن کی حفاظت کا ذمہ کسی نے بھی نہیں لیا، اور جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، کیا ان کی نماز محفوظ نہیں رہی ہے؟ نہیں، ہر ادا محبوب پیغمبر کی محفوظ ہے۔ کون سی ایسی ادا ہے جس کو میرے رب نے محفوظ نہیں کیا؟ سیدنا انس فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جب بوڑھے ہو گئے تو کانوں کے قریب آپ کے سفید بال تھے اور ان کی گنتی 20 تھی، اور جس ہمارے حبیب کے سفید بالوں کی گنتی بھی ہمیں معلوم ہے، وہ بھی اللہ نے محفوظ رکھی ہے، تم کہتے ہو نماز ہی نہیں تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ سواری پہ سوار ہوئے، دعا پڑھتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور مسکرانے لگے۔ ساتھیوں نے کہا مسکرانے والی بات تو ہوئی نہیں، مسکرائے کیوں ہو؟
کہا ایک دفعہ میں اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ سفر کا آغاز کرنے لگا تھا تو آپ نے ایسے ہی آسمان کی طرف دیکھا، مسکرانے لگے، میں نے تو آپ کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ اگر میرے محبوب پیغمبر مسکرائے ہیں تو آپ کا مسکرانا بھی آج محفوظ ہے۔ اگر میرے اور آپ کے حبیب ہنسے ہیں اتنا کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آئی ہے تو اللہ کی قسم صحیح البخاری کے اندر وہ داڑھیں بھی لکھی ہوئی ہیں، حتی بدت نواجزہ، صحابہ کہتے ہیں محبوب پیغمبر اتنا کھل کھلا کے ہنسے کہ ہم نے آپ کی داڑھیں مبارک دیکھ لی۔ اگر میرے محبوب پیغمبر روئے ہیں تو رونا بھی محفوظ ہے۔ پچھلے دنوں مطالعہ کرتے ہوئے ایک روایت آئی، امی عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام میرے پاس آئے، کہتے ہیں عائشہ آج مجھے اجازت دو میں اپنے اللہ کی عبادت کر لوں۔ میں نے کہا آقا آپ کی خواہش کا احترام ہے، آپ کی چاہت بھی ہے، لیکن آپ جیسے چاہتے ہیں کر لیں۔ نبی علیہ السلام اٹھے، وضو کیا، مصلی پہ آئے، امی عائشہ فرماتی ہیں آپ نے نماز شروع کی اور رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہو گئی۔ پھر آپ رکوع گئے، روئے، سجدے میں گئے، اتنا روئے کہ آپ کے آنسوں سے زمین بھی گیلی ہو گئی، بھیگ گئی۔ نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، آپ تکیے پہ لیٹے، اتنا روئے کہ تکیہ آپ کے آنسوں سے بھیگ گیا۔ اگر آپ روئے ہیں تو آپ کا رونا بھی آج بھی محفوظ ہے۔ اگر میرے محبوب پیغمبر منبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے، اللہ کی قسم تم رفع الیدین کی بات کرتے ہو، وہ انگلیوں کا اشارہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور میرے محبوب پیغمبر کی وہ ذات ہے جس کی پوری زندگی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پیار ہمارے حبیب سے ہے۔ کون سی ادا رہ گئی؟ میرے محبوب پیغمبر اٹھے ہیں، بیدار ہو کے آپ نے اپنے چہرے کو ملا ہے، صحیح البخاری کھولو، وہ ملنا بھی حدیث کے اندر ہے۔ آپ نے پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو دھویا ہے اور صرف چہرے کو دھو کے پھر سو گئے ہیں، تو یہ ادا بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ تم کہتے ہو نماز ہی پوری ہمیں نہیں ملتی، تم کہتے ہو وضو کا طریقہ ہی نہیں ملتا۔ نہیں، وہ یہودیوں کو دیکھو، وہ تو ہمارے محبوب پیغمبر کے جانثاروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سیدنا سلمان فارسی کو ایک یہودی نے کہا تھا، او سلمان تم عجیب لوگ ہو، لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے محبوب پیغمبر نے تمہیں ہر چیز سکھائی ہے، حتیٰ کہ استنجا کا طریقہ بھی سکھا دیے۔ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں اجل ہاں، ہمارے محبوب پیغمبر نے ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جس محبوب پیغمبر نے کوئی ادا چھوڑی نہیں سمجھانے والی، یہ آپ کو کس نے کہا ہے جی حدیث کو کیسے مانے، کیسے پڑھے، کیسے عمل کرے؟ حدیث کے اندر تو پورا دین ہی نہیں ہے۔ ذرا تقلید کی اندھی وہ اینک اتار کے دیکھ، آپ کو سب کچھ ملے گا۔ کون سی ادا نہیں ملی؟ اللہ کی قسم صحیح البخاری صحیح مسلم کھولیے، رات کی تاریکی ہے، امی عائشہ فرماتی میرے محبوب پیغمبر میرے ساتھ ایک ہی چادر میں ہیں، آپ نے سمجھا میں سو گئی ہوں، حالانکہ میں سوئی نہیں تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں آپ نے آہستہ سے چادر ہٹائی، آہستہ سے آپ نے جوتا پہنا، اور رات کی تاریکی ہے، آہستہ سے اگر آپ نے جوتا پہنا ہے تو وہ جوتا پہننا بھی حدیث میں موجود ہے۔ دن کی نمازیں کیسے چھپی رہ سکتی ہیں؟ امی عائشہ فرماتی ہیں محبوب پیغمبر چلے، آپ نے آہستہ سے دروازہ کھولا، رویدن 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 پڑھ کے دیکھیے، امی عائشہ فرماتی ہیں آپ نے آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ میری اور آپ کی ماں کہتی ہے پھر میں اٹھی، کبھی کبھی جوش خطابت کے اندر نکل جاتا ہے کہ میرے اللہ نے میری ماں عائشہ کو سونے نہیں دیا تھا کہ عائشہ اٹھو، ایک ادا آنے لگی ہے، اگر تم سوئی رہ گئی تو میرے بندوں تک یہ ادا کون پہنچائے گا؟ اٹھو۔ میری ماں ایسا اٹھتی ہے کہ میرے محبوب پیغمبر کدھر جاتے ہیں؟ امی فرماتی ہے میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے، میں نے دیکھا آپ قبرستان میں گئے، بقیع قبرستان میں کھڑے ہو کے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی،
लंबी देर दुआ करते रहे। और रात की तारीकी है, रात की तारीकी की ये अदा एक नहीं। अम्मी फरमाती हैं फिर आपने हाथों को नीचे किया, थोड़ी देर के बाद आपने फिर उठा लिए, फिर आपने हाथ नीचे किए, फिर आपने हाथ उठा लिए, 3 दफा आपने बकी कब्रिस्तान वालों के लिए लंबी देर दुआ की, फिर आप पलटे, मैं भी पलटी। नबी रहमत अलैहिस्सलाम तेज चले, मैं भी तेज चलने लगी। मेरा महबूब दौड़ने लगे। अम्मी फरमाती मैंने भी दौड़ लगा दी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और आके बिस्तर पे उसी तरह लेट गई। महबूब पैगंबर तशरीफ लाए, आप चादर में आने लगे तो देखते हैं कि मेरा सांस फूला हुआ है। ऐशा मा हाजतु की माला किया ऐश, सही मुस्लिम, ऐ मेरी ऐश तुझे क्या हुआ है? अम्मी फरमाती हैं ला शैयाली, आका कुछ नहीं हुआ। कहा ऐशा बता दो, अगर तुम नहीं बताओगे तो मेरा अल्लाह मुझे बता देगा। ऐशा बता दो। अर्ज करती आका मैं आपकी अदाओं पे कुर्बान जाऊं। मैंने कुछ और समझा था, आपने कुछ और किया है। मैंने समझा शायद अपनी किसी और बीवी के पास जा रहे हैं, आप तो कब्रिस्तान के लिए दुआ करने के लिए गए थे। तो ये रात की तरीकी की अदाएं हैं। पूरी जिंदगी अल्लाह, मेरे अल्लाह ने आपकी महफूज की है। इसलिए अल्लाह का कानून है, जिसने भी अमल किया, अमल करने वाला जो मर्जी हो, उसका अमल मेरे महबूब पैगंबर के तरीके के मुताबिक ना हो तो फहुआ रद्दुन, वो मरदूद है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार हमारे हबीब से। सहीह बुखारी, ईद की नमाज है, ईद कुर्बानी वाली ईद गुजरी है ना, कईयों की फ्रीजरों में अभी भी गोश्त पड़ा होगा। जानते हैं ना नबी अलैहिस्सलाम ने ईद का खुतबा दिया और आप फरमाते हैं मन सल्ला सलातना व नसक नुसुकना फकद असाबन नुसुक, जिसने हमारे साथ नमाज पढ़ी है और फिर बाद में जाके अब जाके कुर्बानी करे तो उसकी कुर्बानी हमारे तरीके के मुताबिक है, अल्लाह कबूल कर लेगा। सहीह बुखारी सुप्रीम कोर्ट, एक सहाबी सैयदना अबू बुर्दा बिन नयार उठे, अर्ज करते आका आपने फरमाया है कि जो अब जाके कुर्बानी करेगा उसकी कुर्बानी हमारे तरीके के मुताबिक है, अल्लाह कबूल करेगा। तो आखिरी बात ये अर्ज करते हैं आका आपने फरमाया है कि जिसने अब जाके कुर्बानी की उसकी कुर्बानी हमारे तरीके के मुताबिक है, अल्लाह कबूल करेगा। आका मुझे इस मसले का पता नहीं था। कद नसक्तु कबल अन अखरुजा, आका ईद के लिए निकलने से पहले मैं तो कुर्बानी करके आया हूं। आका मेरे दिल के अंदर मंशा ये थी कि आज तो खाने पीने का दिन है, हमारे हमसाए गरीब हैं, पता नहीं उनको कुर्बानी के अलावा गोश्त मिलता भी है या नहीं। काश आज मेरे हमसायों के घर में सबसे पहले हमारी कुर्बानी का गोश्त पहुंच जाए। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने सुना, आपने शाबाश नहीं दी कि बड़ी अच्छी नीयत थी तेरी, नहीं, आप फरमाते हैं मेरे साथी अबू बुर्दा तिल का शातुल रहमिन, ये तो फिर आम गोश्त ही था बकरी का, ये तो आम गोश्त ही था जो आम आप करते ही रहते हैं, कसाई वगैरह। अबू बुर्दा तुझे कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यार सहाबी रसूल है, दौलत भी लगाई है, लेकिन बात उसी पे खत्म होती है। अल्लाह को हमारी दौलतों से प्यार नहीं, अल्लाह को हमारी मेहनत से इतना प्यार नहीं। अल्लाह ये नहीं देखता इसने मेहनत बड़ी की है, इसने दौलत बड़ी लगाई है, इसने वक्त बड़ा लगाया, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो ये देखता है कि इसके अमल में मेरे महबूब पैगंबर की अदा है या नहीं। अल्लाह को हमारी मेहनतों से ज्यादा प्यार अपने महबूब पैगंबर से, अपने हबीब से प्यार है। महबूब पैगंबर फरमाते हैं अबू बुर्दा अगर कुर्बानी का सवाब लेना चाहते हो इज़बाह मकानहा उखरा, फिर उसकी जगह और कुर्बानी करो। अब जरा गौर तो करो, सहाबी रसूल को तो मसले का ही पता नहीं था, मसले का पता तो अब चले कि वक्त इसका बाद में है। मुझे तो ऐसे समझ आती है जिस तरह तौहीद के अंदर जहालत उज़र नहीं है, ऐसे कहीं सुन्नत में भी जहालत उज़र ना हो। मेरे मुहतरम भाइयों इल्म हासिल करो,
10 روپے کی چیز خریدنی ہو پورا بازار چھان مارتے ہیں، ایک دکان سے نکلے پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، بس دین ہی کھلونا بن گیا، جیسے جہاں سے ملا بس لے لیا۔ نہیں، میرے محبوب پیغمبر سے اللہ کو سب سے زیادہ پیار ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر یہی قانون بنا دی ہے، من عمل عملا، جس نے بھی کام کیا، وہ کام کرنے والا جو مرضی ہو، اس کی پگڑی جیسی مرضی ہو، کوئی بھی کام ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا اس عمل سے میرے محبوب پیغمبر کی ادا نظر آتی ہے؟ اور بڑی عجیب بات ہے، کوئی کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب 12 سال تک کنویں میں الٹے لٹکے رہے، وہ بھی کچے دھاگے کے ساتھ۔ ارے یہ بھی دین ہوتا تو ہمارے محبوب پیغمبر پھر اس دین سے محروم رہ گئے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، قرآن و حدیث کی طرف واپس آئیں۔ اسی لیے کسی عربی دان نے سچ کہا ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو محبوب کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو کم از کم جو روز مرہ کے کام ہیں اس کے بارے میں تو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة